الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ صلاۃ سے پہلے ہمیں کون سے اعمال انجام دینا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہم وہ 7 کام جو صلاۃ سے پہلے کرنا ہے وہ کر لینے کے بعد ہم صلاۃ کیسے ادا کریں گے، صلاۃ کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ تو صلاۃ کے اعمال شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا عمل ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحریمہ کا مطلب وہ عمل جس کی وجہ سے وہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو صلاۃ کے اندر حرام ہیں، جو صلاۃ سے پہلے حلال تھے۔ جیسے اب یہ تکبیر کہنے کے بعد اب ہم بات چیت نہیں کر سکتے، بات چیت حرام ہو گئی، اب کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو کام ممنوع ہیں وہ سارے کام تکبیر کہتے ہی حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلی تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ پکاریں گے اور اپنی نگاہ کو، اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر رکھیں گے۔ یہ ہمارا صلاۃ کے اندر پہلا کام ہوگا۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر یا اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھائیں گے۔ بعض لوگ کانوں کو چھونے لگتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانے لگتے ہیں۔ کانوں کو چھونا یا ہاتھ لگانا نہیں ہے، بلکہ کانوں کے سامنے، کانوں کے قریب تک یعنی لے جانا ہے ہاتھ کو۔ آپ کے ہاتھوں کی بلندی کانوں تک ہونی چاہیے یا پھر کندھے تک ہونی چاہیے، نہ کہ کندھا چھونا ہے یا کہ کانوں کو چھونا ہے، چھونا نہیں ہے۔ تو ان ہاتھوں کو اٹھانے کا نام ہے رفع یدین، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ یہ ہوا دوسرا کام۔ تیسرا کام صلاۃ کے اندر یہ ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے سینے پر رکھ لیں گے۔ اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو داہنے اور بائیں ہاتھ کو رکھیں گے اس طرح کہ آپ کا داہنا ہاتھ اوپر ہوگا اور بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ کے نیچے ہوگا اور دونوں ہاتھ سینے پر ہوں گے۔ یہ رہا تیسرا کام صلاۃ کا۔ اور چوتھا کام صلاۃ کا یہ ہے کہ آپ اب دعا پڑھنا شروع کریں گے۔ دعائے ثنا سب سے پہلے پڑھیں گے۔ دعائے ثنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام بابرکت ہے، تیری مجد بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ہوئی دعائے ثنا، اس کو پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں انشاءاللہ مستقل کلپ ہوگی کہ سورہ فاتحہ آپ کیسے پڑھیں اور کیسے یاد کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اگر جہری صلاۃ ہے تو بلند آواز سے، ورنہ پست آواز سے آپ آمین کہیں گے۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد میں آپ کو قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو، جو آیات یاد ہوں یا جو سورتیں یاد ہوں، جس قدر آپ کو میسر ہو اسے پڑھ لیں۔ یہ آپ کا چھٹا کام ہوا۔ اور ساتواں کام یہ ہے کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جب آپ نے دعائے ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام ہے، اور تسمیہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے۔ تو جب آپ نے تعوذ کر لیا، تسمیہ کر لیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورت کو ملا لیا، اب اتنا سب کرنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے، اور کچھ ساتھ میں اور بھی آپ 4 کام کریں گے۔ پہلا کام یہ کہ رفع یدین کریں گے۔ رفع یدین یعنی اپنے دونوں ہاتھ
اپنے دونوں کندھوں کے سامنے تک یا کانوں کے سامنے تک اٹھائیں گے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھے کے سامنے تک یا اپنے دونوں کانوں کے سامنے تک اٹھائیں گے۔ دوسرا کام کریں گے کہ اپنا سر اپنی پشت کے برابر اور اپنی نظر اپنے سجدے کی جگہ پر رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنی پشت اور سر کو برابر نہیں رکھتے، کبھی سر کو پیٹھ سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور کبھی سر کو پیٹھ سے نیچے کر لیتے ہیں۔ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ دونوں برابر ہو اور آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھیں اور آپ کے ہاتھ کی انگلیاں باہم ملی ہوئی نہ ہوں بلکہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں تاکہ آپ گھٹنے کو اچھی طرح پکڑ سکیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، پورے اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور رکوع کے اندر کہیں سبحان ربی العظیم، میں اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اس دعا کو 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ تک دہرائیں۔ تو یہ ہوا صلاۃ کے اندر آپ کا 7واں کام۔ 8واں کام یہ ہے کہ آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے سامنے تک یا دونوں کانوں تک اٹھائیں گے، رفع یدین کریں گے۔ مختصر آپ کہہ لیں کہ آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین کریں گے، اور آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اگر آپ امام ہیں یا آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور آپ آگے والی دعا پڑھیں گے، یعنی قیام کی حالت میں جو دعا پڑھنا ہوتا ہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں۔ تو ربنا ولک الحمد یہ دعا آپ پڑھیں گے رکوع سے اٹھ کر کے۔ اور پھر صلاۃ کے اندر آپ کا 9واں کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا۔ ناک اور پیشانی یہ ایک عضو ہے، دونوں کی ہڈیاں ایک ہیں، ناک اور پیشانی یہ ایک عضو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ یہ دونوں ملا کر کے 3 ہو گیا، اور اس کے بعد دونوں گھٹنے 3 اور 2 5 ہو گیا، اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا اندرونی حصہ یہ 2 اور مل کر کے 7 ہو گیا۔ پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ حالت میں رکھیں گے، تو یہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے۔ ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور پیروں کے انگلیوں کی ہڈی، پیروں کی انگلیوں کی ہڈی، پیر اٹھے ہوئے ہوں گے سجدے کی حالت میں، اور ناک اور پیشانی۔ تو اس طرح 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے اور سجدے میں دعا پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، میں اپنے بلند و برتر اپنے اونچے رب اونچے مالک کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور اس دعا کو 3 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ آپ دہرائیں گے۔ تو یہ ہوا 9واں کام۔ اور پھر 10واں کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے۔ آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو آپ جب سجدہ مکمل کر لیں گے تو سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور آپ اپنا بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں گے اور دایاں پیر کھڑا رکھیں گے، اور دونوں ہاتھ آپ کے دونوں رانوں پر یا دونوں گھٹنوں پر ہوں گے۔ آپ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے، جب دونوں سجدے کے درمیان بیٹھیں گے تو بایاں پیر بچھا ہوا ہوگا، داہنا پیر آپ کا کھڑا ہوگا، اور آپ کے دونوں ہاتھ یا تو آپ کے دونوں رانوں پر ہوں گے
اور یا پھر دونوں گھٹنوں پر ہوں گے، اور اس حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان آپ دعا پڑھیں گے، رب اغفر لی، اے میرے مالک، اے میرے رب، مجھ کو بخش دے، مجھ کو معاف کر دے، اور اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور اس میں بھی وہی کریں گے جو آپ نے پہلے سجدے میں کیا تھا، یعنی 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے، اور سجدے کی دعا تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی گویا ایک رکعت پوری ہو گئی، آپ نے قیام کر لیا، آپ نے رکوع کر لیا، آپ رکوع سے دوبارہ اٹھے، کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد میں پھر آپ سجدے میں گئے، آپ نے ایک سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھے، تو آپ نے قیام، رکوع، سجود سارے اعمال کر لیے۔ اس طرح سے آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اس میں بھی اسی طرح اعمال انجام دیں گے جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں کیا ہے، یعنی پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی دعا پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کے بجائے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ اپنا سر اٹھائیں گے، اور رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں تسبیح پڑھیں گے، پھر اٹھیں گے اور رب اغفر لی کہیں گے دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور دوسرا سجدہ جب کر لیں گے تو اس طرح سے آپ کی 2 رکعت ہو جائے گی۔ جب آپ نے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیا تو دوسرے سجدے سے آپ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھیں گے، سجدے سے بیٹھ جائیں گے، اور اس وقت تشہد پڑھیں گے اور صلاۃ علی النبی پڑھیں گے۔ تشہد کا دوسرا نام تحیات بھی ہے، تو وہ دعا، تشہد کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ آگے ایک کلپ میں آپ کو اس کی تعلیم دی جائے گی، اور ایسے ہی صلاۃ علی النبی جس کا نام درود بھی ہے، تو اس کی تعلیم آپ کو آگے انشاءاللہ دی جائے گی۔ تو آپ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو آپ بیٹھ کر کے تشہد اور صلاۃ علی النبی پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں اگر صلاۃ 2 رکعت والی ہے تو صلاۃ سے باہر نکلنے کے لیے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے داہنے جانب سلام پھیر دیں گے، اور پھر اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے بائیں جانب سلام پھیر دیں گے، اور اس طرح سے آپ کی 2 رکعت صلاۃ مکمل ہو گئی۔ سلام پھیرنے سے اب وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں جو تکبیر تحریمہ کی وجہ سے آپ پر حرام ہوئی تھیں، آپ صلاۃ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ 15واں کام یہ ہے کہ اگر صلاۃ 3 یا 4 رکعت والی ہو، یہ تو 2 رکعت کا مسئلہ رہا، اگر صلاۃ 3 یا 4 رکعت والی ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ساتھ میں رفع یدین کریں گے۔ رفع یدین بتایا گیا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک یا دونوں کانوں کے سامنے تک لے جائیں گے، اور پھر اگلی رکعت بھی یا اگلی دونوں رکعتیں، اگر 3 رکعت ہے تو تیسری رکعت، اور اگر 4 رکعت ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت، دونوں رکعتوں کو اسی طرح ادا کریں گے جیسے کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا ہے۔ البتہ قیام میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے پر اکتفا کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت یا آیت نہیں ملائیں گے۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی صلاۃ ہے، 3 رکعت والی ہے تو 3 پڑھ لینے کے بعد، اور 4 رکعت والی ہے تو 4 پڑھ لینے کے بعد آخری تشہد میں بیٹھیں گے۔ جیسے کہ تشہد کا طریقہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ تشہد میں بیٹھیں گے، اس میں تشہد کی دعا تحیات پڑھیں گے، صلاۃ علی النبی پڑھیں گے، اسی طرح سے آخری تشہد میں بیٹھیں گے تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، جتنی رکعت کی صلاۃ ہو، اور اس وقت آپ تورک کریں گے۔ تورک کیا ہوتا ہے؟ تورک یہ ہے کہ اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھیں گے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں گے، اور اپنے بائیں پیر کو موڑ کر اپنی داہنی پنڈلی کے نیچے کر لیں گے،
اور اپنی سرین کے بل زمین پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ تورک ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ کر کے اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دایاں پیر کھڑا ہے اور کس طرح سے بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکالا گیا ہے اور سرین کے بل بیٹھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی صلاۃ مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صلاۃ مستقل اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے اور آپ سب کو صلاۃ کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے ہمیں جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔